لندن دے اندر تو انہوں کی پتا بیچارہ مانگ تانگ کے روٹی کھان دیا، پیسے ہی کوئی نہیں، لٹ گیا، جداد تے قبضہ ہو گیا۔ اللہ پاک کو دی مشکل حل کرے، آمین ہی کہہ چھڑو۔ تو آڑی خاطر دو دوسرے شہباز شریف صاحب تو آڑی خدمت کر کر کے بیچارے جیل اچنے ایک ٹکے دی بیمانی انہوں نے کی تھی، انہوں کو قسم چکا لو، تیار نے ہر قسم دی قسم چکن واسطے، اس واسطے کہ جڑا بندہ اتنا دیر تک کھاوے پیوے ایڈا ماڑا نہیں ہوتا کہ قسم بھی نہ چک سکے۔ اچھا ہون شہباز شریف مکہ ہو دی حکومت بھی مکی، وزیران دی عزت بھی گئی۔ آج کل عمران خان صاحب کو دے آئیں ہوندے نے کدے آئیں ہوندے نے، اس بولے نو ہی نہیں پتا حکومت ہوندی کی جائے۔ اے چاچے اور انجھے تو گئے پچھنے والا کو اگا پیچھا ہے، اس پیچھا رہتا ہے اگا پیچھا بھی کوئی نہیں۔ اس بعد لبنا ہے کہاں گئی پی ٹی آئی، انہیں کہا جتھوں آئی ادھر ہی گئی۔ آج کل وہ دی حکومت وزیران دی بھی ٹورے اسی وہ وزیران ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے چھڑو میں اور گل دسنا چاہنا، جدوں تیج کر جدی حکومت ہوندی ہے وہ دے وزیران دا بھی ٹیکا ہوندہ ہے۔ ہون میں تینوں دساں صدیق اکبر وزیر کی دائے، سبحان اللہ اچھی آواز نہ بول، تو جناب عمر وزیر کی دائے، اے وزیرن میرے پاک نبی دے، نہیں پھر تسی نہیں بولے، اے وزیرن میرے پاک نبی دے، جس کو میرے آقا کی حکومت کا حیاء ہے اسے صدیق و عمر کی وزارت کا بھی حیاء۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، میرے آقا کی حکومت ختم نہیں ہوگی، صدیق و فاروق کی وزارت کی عزت ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اس کو اسی طرح آپ صاحب نے بولنا ہے، جس کو میرے آقا کی حکومت کا حیاء ہے اسے صدیق و عمر سے وفا ہے۔ اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ، این نہیں اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ۔ اللہ دا شکر ہے نبی پاک دی حکومت نو بھی سلام، صدیق اکبر دی وزارت نو بھی، باقی جنہ سلام نہیں کیتا۔ اچھا اس پارٹی جا پوزیشن نہیں چل سکتی، صدیق اس حکومت دا وزیر ہے جدی یہ پوزیشن صرف کافر ہو سکتا ہے، اس واسطے پوزیشن نہ بڑھنا۔ اچھی سبحان اللہ بولو، اچھی بولو۔ اور مجھے حضرت سال بن عبداللہ تستری کی یہ بات بڑی خوبصورت لگی، وہ کہتے ہیں لم یومن بالرسول من لم یوقر صحابہ، کہتے ہیں وہ نبی پر ایمان ہی نہیں لایا جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ صلاح الدین صاحب آپ ہیں وکیل، تو میں آپ کے شعبے کی بات کرنے لگا ہوں، مقدمے کو کمزور کرنا ہو تو گواہوں پر جرح کی جاتی ہے، گواہ مجروح ہو جائیں مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مقدمہ ہے دین محمد، گواہ ہے صحابہ۔ قسم لگے تو آنو جڑے دین لے کے چوپ بیٹھے ہو، ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو، مقدمہ ہے دین محمد، گواہ ہے صحابہ، مقدمہ ہے قرآن کا، گواہ ہے صحابہ، مقدمہ ہے حدیث کا، گواہ ہے صحابہ۔ میں کھلے لفظوں سے کہہ رہا ہوں، جس کے سینے میں ایمان ہوگا اس کے دل میں محمد کے صحابہ کا احترام ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے نبی پاک کے تمام صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ میری تقریر اینڈ ہونے کو آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارے صحابہ اندر باہر سے مخلص ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، اس پوری جماعت سے اللہ خوش ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، نبی کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، چپ نہیں ہونی چاہیے، اونچی آواز سے۔ اب آئیے چوتھی بات کرنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے خدا نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، نبی کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب سنیے میں بات کو آخر مکمل کروں گا نا، جس جماعت کو اللہ نے نبی پاک کی سنگت کے لیے چنا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا سارے مخلص ہیں، سب سے اللہ راضی ہے، سب پکے مومن ہیں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کوئی در در دیکھے گا تقریر اس سے رہ جائے گی، ارے جس جماعت سے اللہ راضی ہے، جس جماعت کے خلوص کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے تقوی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے زہد و عبادت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے جنتی ہونے کا اعلان خدا قرآن میں کرتا ہے، اس ساری جماعت کے قائد اور امام کا نام ہے صدیق اکبر۔ بس اتنا ہی سبحان اللہ ہے تواڈے اندر۔
اے میرے جڑے اگلے جملے نے نا ادھے جو کوئی بندہ غائب نہ ہوئے، اے میرے سر تے قرآن بھی رکھو تو میں قرآن بھی سر تے رکھ کے آکھنوں تیار ہوں۔ صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے والوں میں صرف جنتی تھے، ان کو خلیفہ ماننے والوں میں صرف جنتی تھے۔ بھئی میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، ابو بکر کو مانتے ہی جنتی ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اب میں اینڈ کرنے کے قریب ہوں۔ سلام اس امام کو جس کے پاس مصلی نبی والا ہو اور مقتدیوں میں ایک نام جناب عمر کا ہو، ایک نام جناب مولا علی کا ہو۔ کوئی بندے سوچ رہے ہوں گے باقی سارے صحابہ بھی تھے، میں کہ مولوی کو تقریر سنیا کرو، انہوں سکھایا نہ کرو۔ سارے ہی تھے پر عمر بھی ایک تھا، علی بھی ایک ہی تھا۔ صدیق اکبر کے مقتدیوں میں ایک نام جناب عمر کا، ایک نام جناب علی کا۔ میں ذرا ایک باری پھر نہ لے لما حضور تو تھوڑی ذرا کیفیت بھی دیکھ لما۔ ایک نام جناب عمر کا، ایک نام جناب علی کا۔ ہن میرے کو پوچھو مولوی صاحب تو دو صحابہ دا نام لے ہے باقی بھی سن، میں کہ گل لے وے حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے گزر جائے وہاں پر شیطان نہیں آتا۔ اچھا اے اللہ دا واسطہ جے کسی گندے بندے نو ایک گل نہ دسنا، اپنے تک رکھنا۔ کہندے ہو تو میں سپیکر تو منہ ہٹا کے گل کر لینا، میں تو اڈے نال ایک گزارش کرنے لگا، جتوں حضرت عمر لنگ جان شیطان اس راہ تے نہیں آندا تے تسی سمجھ جاؤ نا شیطان کو لو عمر برداشت نہیں ہوندا۔ تو انہیں پتہ ہے جتوں بندے لنگ جان اتے کی چھڑ کے جاندے ہوا تاں تے کتے بھی آواز سنگدے سنگدے چوراں تک پہنچا دیندے۔ حضرت عمر جتوں لنگ دے سن کوئی سرنگ تے نہیں وچھان دے سن، صرف لنگ کے خوشبو چڑھ دیندے سن۔ تو اڈے کے ہاتھ جوڑ کے میں تو اڈا سننی پائیاں ترلا مارن دیا، او جنہ کولو عمر دی خوشبو برداشت نہیں ہوندی تسی پوری عمر پورا عمر منان ٹر پئے ہو۔ شیطان عمر نو برداشت اے جڑے تسی ایسے بیٹھے ہو تسی جانو تے حضرت عمر جانے۔ پھر میں تو انہوں نے واہ پا دینا جو چپ جو بیٹھو ایڈے۔ اچھا شیطان کو لو عمر برداشت بولو جنہ قدمان دے جتھے قدمان دا نشان ہوئے اس راہ تے بھی شیطان، جدر عمر ہوندہ ہے ادھر شیطان آندہ ہی نہیں۔ اے تو ساں پیران شیران کو تویز لیندے ہو نا بچہ ڈر دے نہ کہ تویز پالو بچہ نہیں ڈرے گا۔ ویسے سانو بزرگ دستے تھا چھوٹا بچہ روے یا عمر لکھ دے ہو جدے سینے تے یا عمر ہوگا شیطان ان رائے گا ہی نہیں، تو میں کہ سینے میں جی عمر وسال ہو شیطان نیڑے ہی نہ آوے۔ اچھا ہون سنو تو میں گل مکان لگا نا جتے عمر ہوئے ہوتے شیطان، اے گل بھی ان ہولے ہولے سن لو۔ ادھر پہلے تھلے منہ کر لاؤں پھر میں گل کراں۔ میرے نبی نے فرمایا علی تینوں کوئی بے ایمان تیرے نال ٹھردہ نہیں تے عاشق تیرے نال سڑدہ نہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ نے جنہ مولویاں آلی شکل بنائی ہوئی ہے، بعض لوگوں تے سکھاں آلی ہے، شکل تے سکھ تے کام دین دا شروع کتاب انہی کو نبی کو اب میں کہا لانتی ہے علی سے اعزاز چھینے گا۔ اور مجھے دکھ ہے اس بات پر سنیوں کی مات ماری ہوئی ہے اور وہ اس بات کو بکواس کہہ رہا ہے کمینہ۔ تجھے پتہ نہیں ہے علی کا نبی تو 1,24,000 ہیں پر ان میں محمد ایک ہے، آقا کی شہزادیاں 4 ہیں ان میں بطول ایک ہے، نبی کے بھائی اور بھی ہیں پر ان میں علی ایک ہے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ لو، ٹینشن نہیں لینا جو علی کا نوکر ہو وہ اونچی آواز سے کہو۔ اور میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں ہم نہ جبہ دیکھیں گے نہ دستار، نہ داڑھی دیکھیں گے نہ تسبیح، نہ نماز کا محراب دیکھیں گے ماتھے پر نہ کچھ اور، علی کا نام لو جس
سمجھو محمد کا غلام باوفا بیٹھا ہے۔ ذکر اہل بیت برداشت نہیں ہوتا، علی برداشت نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ لیا ہے تو علی برداشت کرنا، شیر خدا علی ہے، حاجت روا علی ہے، زوج زہرا علی ہے، اخل مصطفیٰ علی ہے، باب دار الحکمت علی ہے، باب مدینۃ العلم علی ہے، نبی کا ویر علی ہے، امت کا پیر علی ہے۔ ایک منٹ بابا جی اسے ٹیل نال نعرہ حیدری بھی لا چھڑو، صحابہ دے جنتی ہونتی کر میں بھی لگا رہے ہیں تو آنو جس پاسے کوئی لا چھڑے صرف اس پاسے ہی ہو، سوا گھنٹہ میں لگا رہے ہیں تو آنو جنتی ہونا نہیں دسیا، جو صحابہ کو جنتی نہیں سمجھتا وہ تو ہے ہی جہنمی۔ اب تو بات علی کی ہو رہی ہے تو اب لگا نعرہ حیدری اور لاتا کہ بے ایمان سڑے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پاک کرو اپنی سٹیجوں کو ان بے ایمانوں سے جن سے علی برداشت نہیں ہوتا، اپنی سٹیجوں کو پاک کرو ان کتوں سے جن کو اہل بیت برداشت نہیں ہوتے۔ سن لو میرا یہ جملہ، نجات کا ایک ہی راستہ ہے، شیخ عبدالحق مہندس دہلوی اشہد الامام میں کہتے ہیں وہ نجات کا راستہ یہ ہے، صحابہ کا ادب کرو، محمد کے خاندان سے محبت کرو۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہاں ایک گھنٹہ عظمت اہل بیت بیان کر لو تو شکل کے سکھوں سے برداشت نہیں ہوتا، آگ لگاؤ اس عقیدے کو جس سے محمد کا خاندان برداشت نہیں ہوتا۔ چوڑا ہے وہ جو صحابہ کا بہانہ بنا کے اہل بیت کو بھونکے، اور کمینہ ہے وہ جو اہل بیت کا بہانہ بنا کے صحابہ کو بھونکے۔ جنتی وہ ہے جو محمد کے یاروں کی بھی نوکری کرے، نبی کے رشتہ داروں کی بھی نوکری کرے۔ کھرل صاحب قبض کی وجہ سے گندی ہوا دماغ کو چڑھتی ہے، بھونکنا علی کو شروع کر دیتے ہیں اور آگے بیٹھے ہوئے بغیرت بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ علی کو بھونک کے جنت کا سوچنا، اگر یہ بغیرتی نہیں تو دنیا میں بغیرتی ہے ہی کوئی نہیں۔ حیا والوں کی تو نظریں جھک جاتی ہیں جس کے گھر میں زہرا ہو۔ اب سنیے میرا جملہ، میرا عنوان یہ نہیں تھا، بیچ میں بات آ گئی۔ علی سے، علی کو بے ایمان برداشت نہیں کرتا، عمر کو شیطان برداشت نہیں کرتا، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے دونوں آ کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ پتہ چلے نہ صدیق کے پیچھے کوئی شیطان والا آ سکتا ہے اور نہ صدیق کے پیچھے کوئی بے ایمان آ سکتا ہے۔ اس حدیث پر میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم او کما قال۔ حضور نے فرمایا جب دیکھو صحابہ کو بکواس کرنے والے کوئی بھی ہوں، جیسے تمہاری نظر پڑے کہنا خدا کی لعنت ہو تمہاری کمینگی پر، نبی کے یاروں کو بھونکتے ہو۔ یہ کسی مولوی کے جذباتی جملے نہیں، بعد میں کوئی یہ فکر رضا میں سکتی ہے، یہ فکر رضا نہیں، یہ عطا مصطفیٰ ہے۔ اور اس کے تحت ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا ہے اذا رأیتم عرفتم، پتہ چل اچھا صحابہ دشمن ہے، اور میں دوسری بات ہی نہ کرنا، فرق خدا کی لعنت ہو تیری کمینگی پر۔ بندہ وہ ہے جو صحابہ کے دشمن کو دیکھے تو وجود میں نفرت آ جائے۔ اور میرا یہ جملہ سن لیں حدیث رسول کی روشنی میں، اگر صحابہ کے دشمن کو دیکھ کر نفرت طبیعت میں پیدا نہیں ہوتی نا، سوچنا کہیں بغیرتی ہے۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے، پر ٹینشن نہیں لینی، ہم حضور کے پابند ہیں۔ صحابہ کے دشمنوں پر کیا کہنا ہے؟ اللہ کی یہ جڑے تسی باقی نہیں کہہ رہے، تساں کوئی ریٹ دائر کیتی ہو یہ حدیث دے خلاف، فیصلہ آئے گا پھر بولو گے۔ میں نے کوئی شیعہ سنی تو بندی وہابی کی بات نہیں کی۔ شیعہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم نبی کے رشتوں کا حیا نہ کرو، یا وہابی ہونے کا یہ مطلب تھوڑا ہے۔
ہم یہ نہیں دیکھتے بھابی ہو شیعہ ہو یہ ہے وہ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ساڑھے کو لوگ کسے عزت کرانی ہے تو حضور دی نسبت دی عزت کرے، جتنوں نبی دا یا نہیں ساڑھے کو لوگ کا دا توقع رکھتا ہے۔ ہن میرے کھلے دل نال دسنا، نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں جو گندی باتیں کرے اس پر اللہ کی، اور میں گندی باتیں دا کہہ رہے ہیں، بعد کو کھڑا ہوگا یہ سانو کہہ گئے، انہوں نے کہا تسی ہے ہو اس طرح۔ میں نے ڈسکے ایک تقریر کی اور ڈسکے کی تقریر کو لے کر تیسرے دن نہ وہاں کے وہابی حضرات لے کے چلے گئے ڈی پی او سیالکوٹ کے پاس، اے جی مولوی صاحب سانو بہت گندہ برا بلا کہہ گئے، انہوں نے کہا میں نے کیسٹ سناؤ، وہ کیسٹ سن کے جو فارغ ہویا انہوں نے کہا یار تو آڈا دے ایک تھان تے بھی نہ نہیں لے آؤں۔ 35 سال ہو گئے میں تقریر کرتے میں وحید خطیب ہوں جس تے آج تک ایف آئی آر نہیں ہوئی، تے اللہ دا فضل ہے میں کہے سب کچھ ہی جانا۔ انہاں کو تے شیطان دا نام لینڈ ہے، انہاں کو جتے شیطان دا نام لینڈ ہے اتھے ہی سانو ساڑھے والے اشارہ ہے۔ تے ڈی پی او نے آکھیا تسی شیطان والے اشارے تے کھلویا ہی نہ کرو۔ اور مولوی صاحب تے میں کی پرچہ دے وہاں کہ دراتی شیطان نو برا بلا کے نے کہا کل کرو میری بھی عزت بچاؤ تسی بھی دفع ہو جاؤ۔ تو میں نے بعد ساتھیاں دسیا میں نے بڑی خوشی ہوئی، میں کہا چلو شیطان ایک گلوں ٹھیک ہے گستاخان لئی کام تے آ جاندے، شیطان تے منڈے تے رکھ کے چلا لئی دیئے نا۔ ہن ایک گل سنو، نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے نہ میں سارے کو لو کروانی ہے، جو کرنی جے سارے رل کے کرو تے لعنت دا بھی طریقہ ہوندے ہے تھوڑا ہے بھائی جی السلام علیکم لعنت کرو پتہ تے لگ گئے کوئی پاور نہ لعنت کیتی جے۔ نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے اے میں دو میں ہاتھ کھڑے کر کے آکھنے لگا جی ہاتھ کی تو آڑے اللہ دے بندے ہو میں نو تے شوگر ہے میں پھر اتنا دیر چکی رکھیں تو آنو شوگر ہے پیچ اپنے کساؤ۔ نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے جڑا انہاں دشمنہ دے بارے نرمی دا کبھے او دے ہوتے بھی ماشاءاللہ اللہ دی قسمیں کتنا تو آڑا میرا دل کردہ ہے بصیر پور شریف نہ جانا ہوندہ سارے انہوں میں گھٹ گھٹ کے جفی باندھا بڑے غیرت مند لوگ ہیں، جلسے تک نہ رہنا بعد جویں نہیں رہنا اے نہ وہ میں نے فارغ کر کے پھر اس طرح ہی ہو جاؤ۔ اچھا نبی پاک دے صحابہ دے دشمنہ تے اے سارے ایک دو جنوں ویکھو کنے کنے پھر بندے ہو ادھر ادھر نہ ویکھو میرا نبی تو انہوں ویندہ پیا کہ میری گالتے عمل کنے کیتا ہے، جڑا صحابہ دے بارے گھٹیا بولے او دے ہوتے اللہ دی جڑا بھی ہوئے او دے ہوتے اللہ دی، جڑا صحابہ دے بارے گھٹیا بولے او دے ہوتے اللہ دی، تے جڑا آکے انہوں کچھ نہ آکھو جڑا او دے نال یاریاں رکھے نہیں ایک واری میں نے پھر ایک واری پھر اے میری محنت ہے نا آخر جی یار کسی دی محنت کھانی نہیں جائے دی صحابہ دے دشمنہ تے اللہ دی اے جنہ تساں ہون ہاتھ نہیں چکے ہولے ہولے چک لو اتنا ایک تو چک لو بھائی جی اے بعد لنگر بھی ہے نا او پھر تو بھائی چنگی اتنا چکو کوئی تھاں پڑے۔ اچھا صحابہ کرام دے بارے جڑا بک بک کرے اس تے اللہ دی تے جڑا او دے بارے او دی حمایت کرے او دے ہوتے بھی اللہ دی تے جڑا آکے حضرت جی ہیں کچھ نہ کرو او دے ہوتے بھی اللہ دی۔ ہون ہاتھ تھلے جان دے او نویں نیت نال گل کرنی جے ہون تے جڑا سیدہ زہرا پاک دے بارے گھٹیا بولے ہون بھی ہاتھ چکو نبی دی شہزادی دی گالے ڈوب مرے ہو بندہ جڑا اس گالتے ہاتھ نہ چکے چکو ہاتھ او دے ہوتے بھی اللہ دی تے جڑا انہاں دے نال ترس کرے او دے ہوتے بھی اللہ دی تے جڑا آکھے نہیں ہاتھ ہولا رکھو او دے ہوتے بھی اللہ دی۔ لو جی پھر آج دے جلسے جی فیصلہ ہو گیا سا سنیا دا صحابہ دے دشمنہ تے بھی اللہ دی لعنت اہل بیت دے دشمنہ تے بھی اللہ دی لعنت سنی آئے جڑا نبی دے سارے صحابہ دا بھی ڈھڈوں ادب کرے تے محمد دے بالا نال بھی ڈھڈوں پیار کرے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اولیاء کرام نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید عظمت و شان خلیفہ بلا فصل عظمت و شان تاجدار صداقت عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر۔ اسلام
معذرت میں نماز دا نام لے بیٹھا تسی میرے نال ناراض تے نہیں ہوئے جڑے ناراض نہیں ہو آ چکو مسلمان جو ہے غلطی نال منہ چو نماز دا نام نکل ہی جاندا ہے اے اللہ واسطے میں معاف کر دے خوش ہو کے ذرا سبحان اللہ کہہ چاہے اے ذرا میں شرمندہ ہو کے گال کرنے لگا میں نو حیان دی اس بندے نو عاشق کہندے ہیں جنہوں محمد دی دیتی ہوئی نماز دا حیا نہیں 5 ٹائم خدا دی بارگاہ سر نہ جھکاویں نعرے لاویں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یارے تے دوپہر دے ٹائم چٹا جھوٹ بولن والی گل ہے سر دین نو تیار ہیں جھکان نو نہیں تیار میں ایک بندے نے سمجھایا میں کہا بڑے عشق دے دعوے کر دے ہو یار 5 ٹائم نو چھوٹیوں نمازوں دی کیڑی ویلی ہوئے میں کہا تیری نماز دی ویلی ہوئے نہ ہوئے 5 پڑھ رب 50 دا ثواب دیندا ہے جڑیاں رب نے 45 دینیاں نے انہاں دی ویلی تے ہے نا سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاگ بڑا شوق ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہا مرن تیرے دشمن 4 دن تو جی بھی لے نبی دی غلامی ہے مرن دا بڑا چاہ بس مرن دا وہ اللہ دا واسطہ ہی تو جوندہ بڑا چنگا لگنا ہے 4 دن غلام بن کے جی کڈا بخیل آدمی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے جے تیرے سجدہ کرن نال ماہی دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون تے عاشق سجدے جو سر چکنے کیوں اے مولویاں دا بھی بیڑا گھر کو ہے نہیں پڑھو گے جوتے پڑھیں گے سب ٹھوئیں بچھوں میں کہا بالکل جس نسل دیں گلنا بھی وہی سنائیں سب ٹھوئیں بچھو جتیاں میں کہ بالکل جو تیرے نہ ہونا ہے سارا کچھ بچارے انداز میں کہ بندے دا پتر پانے جتیاں ہو کھاوے جدہ کوئی نہ ہوئے ساڑھا ہے میں ایڈا بغیرت مولوی نہیں کہ انہوں نے سنگا جتیاں پہنگیوں جو نماز نہیں پڑھو گے تو میں کہا جتیاں واسطے نہ پڑھو میں انہوں نے کہا نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک لئی پڑھ لو تے عاشق تو پھر ہوئے نا اذان دی آواز ہوئے پتہ لگا اوہ میرے سر جو کہانے چھو حضور دیاں اکھاں ٹھر دیاں چلو یار 5 وقت کم از کم میرے تو بھی حضور دیاں اکھاں ٹھر جان تے جس تو نبی دیاں اکھاں ٹھر گئیاں ہو دیاں موجانہ لگ گئیاں سرکار کو با جماعت نماز پسند تھی ساتھ نے صدیق اکبر اور حضرت عمر کو نبی نے ساتھ لٹا لیا فرمایا ابو بکر و عمر قیامت تک تو انہوں نہ رکھاں گا بعد بھی نہ رکھاں گا تاکہ نماز با جماعت پسند ہے نماز بھی ہوندی رہے جماعت بھی ہوندی رہے یاراں نال ملاقات بھی ہوندی رہے اچھا میرا حافظہ بعض دفعہ کام نہیں کرتا تو سا محسوس نہیں کرنا میری مدد کرو آج کل ساڑھے ملک دا وزیر اعظم کون ہے زور دا بولو عمران خان میں بھی اسے طرح سنے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہے نا نہیں تسی میرا خیال ہے کوئی اور پارٹی دے لگ دے ہو اجے تی کرتے ہیں نا سنے اسے طرح ہے اچھا ہوئے نہ ہوئے 10 دے ہو دا ہی ہے وہ وزیر اعظم ہے تو جڑے او دے وزیر نے جادتی کرو وزیر اعظم ہے او دے وزیران دے بھی ٹور ہے تاں ہی تے جھنڈا لاندے نے تاکہ پتہ چلے اے حکومت دے وزیر دی گڈی ہے تے حکومتی بندے نال چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی جھنڈا عزت واسطے ہی ہوندہ ہے نا میں کوئی گل اور سمجھان لگا انہاں دی گل نہیں کرنے لگا جدوں ذکر اپنے چاچا نواز شریف ہونا سان تے انہاں دی حکومت ایسی تے اگوں انہاں دے وزیران دی بھی عزت سی تے پہلے ہوئے کو اندے سان کاکا زرداری ہو رہا ویکو ساڑھے ملک تے بھی کیسے کیسے نیک لوگ حکومتاں کر دے رہے ہیں زرداری دا نام لو طبیعت شاش بشاش نواز شریف دا نام لو روحانی سکون آندہ ہے دیکھو نا جنہ بندے ایک ٹکے دی بےایمانی نہیں کیتی اپنا جھگا لٹا چھڑے ہیں ملک دی خاطر تسی ہسو میں تے نہیں ہستا نو 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 دیکھو نا ایڈے ملک نال محبت ہے جدوں دی حکومت مکی ہے آج تک انہوں نے طبیعت ٹھیک ہوئی ہے انہوں ہی تے ملک نال پیار آندے میں نے ایک بندہ کہنے لگا ہے حکومت ہے جو اندر تے صحت بالکل ٹھیک ہوندی ہے حکومت مک دی جائے تے صحت بالکل مک جاندی ہے میں کہ پاکستان دا مال ہی ایڈا پاک ہے کھاندے رہو صحت بڑی سیٹ رہندی ہے موڑ کے ڈرپاں نال بھی علاج نہیں ہوندا اچھا میں گل اور کرنی ہے نہیں سی کرنی زرداری صاحب نیک آدمی بیچارہ سارا کچھ انہیں ملک تے قربان کر چھڑے ہیں
تے تساں بھی محسوس نہیں ہونا حضور اسی جڑے آپ نیک ہاں اللہ سانو حکمران بھی اڈے ہی نیک دیندا ہے نبی دے نظام نال اساں وفا نہیں کرنی تے پھر رب دے نظام ساڈے نال ہی کچھ کرنا ہے اے جڑا انگوٹھا 5 سال نبی دے نا تے چمیندا ہے اے ووٹ دے موقع تے مسلمان بن جاندا تے محمد دا نظام آ ہی جاندا اذان اچ حضور دا نا سن کے تینوں این چوسدے ہو چمدے ہو نبی دے نا تے مبارک ہوئے جڑے چمدے ہو اس تے میں ہٹ نہیں کر رہا اے انگوٹھا ووٹ والے دن پوچھدا ہے چمدے کدے نا تے ہو لاندے کدے نا تے ہو ایک واری نام محمد دے بھی لا چھڑ دے کہ مولوی کون سا نافذ کر لیں گے میں مولوی نو چھڑ پرا نہیں نافذ کرے گا تو تے ذمہ داری نہیں با مولویوں کو پھر حضور آپ پہ پوچھ لین گے پوچھ لوں تو میں جی حسین کا نوکر ہوں میں نے کہا حسین کا نوکر ہوتا تو کربلا سے ووٹ کی عزت نہ سمجھتا عزت ووٹ بچانے کے لیے ہی تو کبا کٹا رسول کا اب میرا یہ عنوان نہیں ہے چاچا زرداری مکہ وزارتاں گئیاں اور ساڑھے ملک کو یہ بھی رواج ہے جیڑا آندہ ہے انہوں کہنے قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں میں نے ایک بندہ آکھن لگا ہے بندہ پہلے پی پی اے چوندہ سی پھر نون لیگ چوندہ سی پھر اے جنہ آج کل پی ٹی آئی ہے میں کہ اللہ دا فضل ہے میک اپ دا دور ہے ہر پارٹی دا میک اپ موجود ہوندہ ہے کچھ منہ ہی ایسے ہوندے نے ہر پاسے فٹ ہو جاندے نے اور اللہ دی قسم شرم تک نہیں آتی پی پی اے جو کے نون دے خلاف نون جو کے پی پی دے خلاف دوانو چھڑ کے پی ٹی آئی کو دوان دے خلاف میں کہا وجہ کی ہونے کہا پائی جی جڑا میک اپ ہے گل بھی ہوئی کرانگے اللہ سلامت رکھے انہا لوگانو چلو جڑے ملک دی بھلائی واسطے پارٹیاں بدل دینا دیکھو میں کسی دی توہین نہیں کرن لگا کتنا شریف آدمی زرداری او حکومت او دی مکی حکومتان دی بھی ریل پیل ختم وزیر بھی مک گئے نواز شریف صاحب بیچارہ سارا بڑا جھگا لا کے ملک دے ہوتے لٹ لا کے بیچارہ ہوتے لندن دے اندر تو انہوں کی پتا بیچارہ مانگ تانگ کے روٹی کھان دیا پیسے ہی کوئی نہیں لٹ گیا جداد تے قبضہ ہو گیا اللہ پاک کو دی مشکل حل کرے آمین ہی کہہ چڑھو تو آڑی خاطر دو دوسرے شہباز شریف صاحب تو آڑی خدمت کر کر کے بیچارے جیل اچنے ایک ٹکے دی بیمانی انہوں نے کی تھی انہوں کو قسم چکا لو تیار نے ہر قسم دی قسم چکن واسطے اس واسطے کہ جڑا بندہ اتنا دیر تک کھاوے پی ویڈا ماڑا نہیں ہوندہ کہ قسم بھی نہ چک سکے اچھا ہون شہباز شریف مکہ ہو دی حکومت بھی مکی وزیران دی عزت بھی گئی آج کل عمران خان صاحب کو دیانی ہوندے نے کدے آئیں ہوندے نے اس بولے نو ہی نہیں پتا حکومت ہوندی کی جائے اے چاچے اور انجھے تو گئے پچھنے آدھا کو اگا پیچھا ہے اس پیچھا رہتا ہے اگا پیچھا بھی کوئی نہیں اس بعد لبنا ہے کہاں گئی پی ٹی آئی انہیں کہا جتھوں آئی ادھری گئی آج کل دی حکومت وزیران دی بھی ٹورے اسی دے وزیران ٹھیک ہے نا انہوں نے چھڑو میں اور گل دسنا چاہنا جدوں تیج کر جدی حکومت ہوندی ہے دے وزیران دا بھی ٹیکا ہوندہ ہے ہون میں تینوں دساں صدیق اکبر وزیر کی دائے سبحان اللہ اچھی آواز نہ بول تو جناب عمر وزیر کی دائے اے وزیر میرے پاک نبی دے نہیں پھر تو سی نہیں بولے اے وزیر میرے پاک نبی دے جس کو میرے آقا کی حکومت کا حیا ہے اسے صدیق و عمر کی وزارت کا بھی حیا اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا میرے آقا کی حکومت ختم نہیں ہوگی صدیق و فاروق کی وزارت کی عزت ختم نہیں ہوگی اور یہ جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اس کو اسی طرح آپ صاحب نے بولنا ہے جس کو میرے آقا کی حکومت کا حیا ہے اسے صدیق و عمر سے وفا ہے اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ اینج نہیں ہے اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ اللہ دا شکر ہے نبی پاک دی حکومت نو بھی سلام صدیق اکبر دی وزارت نو بھی باقی جنہ سلام نہیں کیتا اچھا اس پارٹی جا پوزیشن نہیں چل سکتی صدیق اس حکومت دا وزیر ہے جدی یہ پوزیشن صرف کافر ہو سکتا ہے اس واسطے پوزیشن نہ بڑھنا اچھی سبحان اللہ بولو اچھی بولو اور مجھے حضرت سال بن عبداللہ تستری کی یہ بات بڑی خوبصورت لگی وہ کہتے ہیں لم یومن بالرسول من لم یوقر صحابہ کہتے ہیں وہ نبی پر ایمان ہی نہیں لایا جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا کیوں
اب صلاح صاحب آپ ہیں وکیل، تو میں آپ کے شعبے کی بات کرنے لگا ہوں۔ مقدمے کو کمزور کرنا ہو تو گواہوں پر جرح کی جاتی ہے، گواہ مجروح ہو جائیں مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مقدمہ ہے دین محمد، گواہ ہے صحابہ۔ قسم لگے تو آنو جڑے دین لے کے چوپ بیٹھے ہو، ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو۔ مقدمہ ہے دین محمد، گواہ ہے صحابہ۔ مقدمہ ہے قرآن کا، گواہ ہے صحابہ۔ مقدمہ ہے حدیث کا، گواہ ہے صحابہ۔ میں کھلے لفظوں سے کہہ رہا ہوں، جس کے سینے میں ایمان ہوگا اس کے دل میں محمد کے صحابہ کا احترام ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے نبی پاک کے تمام صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ میری تقریر اینڈ ہونے کو آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارے صحابہ اندر باہر سے مخلص ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، اس پوری جماعت سے اللہ خوش ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، نبی کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، چپ نہیں ہونی چاہیے، اونچی آواز سے۔ اب آئیے چوتھی بات کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے خدا نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، نبی کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب سنیے، میں بات کو آخر مکمل کروں گا نا۔ جس جماعت کو اللہ نے نبی پاک کی سنگت کے لیے چنا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا سارے مخلص ہیں، سب سے اللہ راضی ہے، سب پکے مومن ہیں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کوئی در در دیکھے گا تقریر اس سے رہ جائے گی، ارے جس جماعت سے اللہ راضی ہے، جس جماعت کے خلوص کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے تقوی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے زہد و عبادت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے جنتی ہونے کا اعلان خدا قرآن میں کرتا ہے، اس ساری جماعت کے قائد اور امام کا نام ہے صدیق اکبر۔ بس اتنا ہی سبحان اللہ ہے تواڈے اندر۔ اے میرے جڑے اگلے جملے نے نا، ادھے جو کوئی بندہ غائب نہ ہوئے، اے میرے سر تے قرآن بھی رکھو تو میں قرآن بھی سر تے رکھ کے آکھنوں تیار ہوں۔ صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے والوں میں صرف جنتی تھے، ان کو خلیفہ ماننے والوں میں صرف جنتی تھے۔ بھئی میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، ابو بکر کو مانتے ہی جنتی ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اب میں اینڈ کرنے کے قریب ہوں۔ سلام اس امام کو جس کے پاس مصلی نبی والا ہو اور مقتدیوں میں ایک نام جناب عمر کا ہو، ایک نام جناب مولا علی کا ہو۔ کوئی بندے سوچ رہے ہوں گے باقی سارے صحابہ بھی تھے، میں کہ مولوی کو تقریر سنیا کرو، انہوں سکھایا نہ کرو۔ سارے ہی تھے پر عمر بھی ایک تھا، علی بھی ایک ہی تھا۔ صدیق اکبر کے مقتدیوں میں ایک نام جناب عمر کا، ایک نام جناب علی کا۔ میں ذرا ایک باری پھر نہ لے لما حضور تو تواڈی ذرا کیفیت بھی ویکھ لما۔ ایک نام جناب عمر کا، ایک نام جناب علی کا۔ ہن میرے کو پوچھو مولوی صاحب تو دو صحابہ دا نام لے ہے باقی بھی سن، میں کہ گل لے وے حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے گزر جائے وہاں پر شیطان نہیں آتا۔ اچھا اے اللہ دا واسطہ جے کسی گندے بندے نو ایک گل نہ دسنا، اپنے تک رکھنا۔ کہندے ہو تو میں سپیکر تو منہ ہٹا کے گل کر لینا، میں تو اڈے نال ایک گزارش کرنے لگا، جتوں حضرت عمر لنگ جان شیطان اس راہ تے نہیں آندا تے تسی سمجھ جاؤ نا شیطان کولو عمر برداشت نہیں ہوندا۔ تو انہیں پتہ ہے جتوں بندے لنگ جان اتے کی چھڑ کے جاندے ہوا تاں تے کتے بھی آواز سنگدے سنگدے چوراں تک پہنچا دیندے۔ حضرت عمر جتوں لنگ دے سن کوئی سرنگ تے نہیں وچھاندے سن، صرف لنگ کے خوشبو چڑھ دیندے سن۔ تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے میں تواڈا سننی پائی ہاں، ترلا مارن ڈیا، او جنہاں کولو عمر دی خوشبو برداشت نہیں ہوندی تسی پوری عمر پورا عمر منان ٹر پئے ہو۔ شیطان عمر نو برداشت تھا۔ اے جڑے تسی ایسے بیٹھے ہو تسی جانو تے حضرت عمر جانے۔ پھر میں تو انہوں نے واہ پا دینا جو چپ جو بیٹھو ایڈے۔
اچھا شیطان کو لو عمر برداشت بولو جنہ قدمان دے جتھے قدمان دا نشان ہوئے اس راہ تے بھی شیطان جدھر عمر ہوندہ ہے ادھر شیطان آندہ ہی نہیں اے تو ساں پیران شیران کو تویز لیندے ہو نا بچہ ڈر دے نہ کہ تویز پالو بچہ نہیں ڈرے گا ویسے سانو بزرگ دستے تھا چھوٹا بچہ روے یا عمر لکھ دے ہو جدے سینے تے یا عمر ہوگا شیطان ان رائے گا نہیں تو میں کہ سینے میں چی عمر وسال ہو شیطان نیڑے ہی نہ آوے اچھا ہون سنو تو میں گل مکان لگا نا جتھے عمر ہوئے ہوتے شیطان اے گل بھی ان ہولے ہولے سن لو ادھر پہلے تھلے منہ کر لاؤں پھر میں گل کراں میرے نبی نے فرمایا علی تینوں کوئی بے ایمان تیرے نال ٹھردہ نہیں تے عاشق تیرے نال سڑدہ نہیں آج کل بہت سارے لوگ نے جنہ مولویاں آلی شکل بنائی ہوئی ہے بعض لوگوں تے سکھاں آلی ہے شکل تے سکھ تے کام دین دا شروع کتاب انہی کو نبی کو اب میں کہا لانتی ہے علی سے اعزاز چھینے گا اور مجھے دکھ ہے اس بات پر سنیوں کی مات ماری ہوئی ہے اور وہ اس بات کو بکواس کہہ رہا ہے کمینہ تجھے پتہ نہیں ہے علی کا نبی تو 1,24,000 ہیں پر ان میں محمد ایک ہے آقا کی شہزادیاں 4 ہیں ان میں بطول ایک ہے نبی کے بھائی اور بھی ہیں پر ان میں علی ایک ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ لو ٹینشن نہیں لینا جو علی کا نوکر ہو وہ اونچی آواز سے کہو اور میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں ہم نہ جبہ دیکھیں گے نہ دستار نہ داڑھی دیکھیں گے نہ تسبیح نہ نماز کا محراب دیکھیں گے ماتھے پر نہ کچھ اور علی کا نام لو جس سے نام علی برداشت نہ ہو سمجھو بے حیا بیٹھا ہے اور جو خوش ہو جائے سمجھو محمد کا غلام با وفا بیٹھا ہے ذکر اہل بیت برداشت نہیں ہوتا علی برداشت نہیں ہوتا کلمہ پڑھ لیا ہے تو علی برداشت کرنا شیر خدا علی ہے حاجت روا علی ہے زوج زہرا علی ہے اخل مصطفیٰ علی ہے باب دار الحکمت علی ہے باب مدینہ العلم علی ہے نبی کا ویر علی ہے امت کا پیر علی ہے ایک منٹ بابا جی اسے ٹل نال نعرہ حیدری بھی لا چھڑو صحابہ دے جنتی ہونتی کر میں بھی لگا رہے ہیں تو آنو جس پاسے کوئی لا چھڑے صرف اس پاسے ہی ہو سوا گھنٹہ میں لگا رہے ہیں تو آنو جنتی ہونا نہیں جسے جو صحابہ کو جنتی نہیں سمجھتا وہ تو ہے ہی جہنمی اب تو بات علی کی ہو رہی ہے تو اب لگا نعرہ حیدری اور لاتا کہ بھئی مان سڑے نعرہ حیدری پاک کرو اپنی سٹیجوں کو ان بے ایمانوں سے جن سے علی برداشت نہیں ہوتا اپنی سٹیجوں کو پاک کرو ان کتوں سے جن کو اہل بیت برداشت نہیں ہوتے سن لو میرا یہ جملہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے شیخ عبدالحق مہندس دہلوی اشہد اللمات میں کہتے ہیں وہ نجات کا راستہ یہ ہے صحابہ کا ادب کرو محمد کے خاندان سے محبت کرو اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ یہاں 1 گھنٹہ عظمت اہل بیت بیان کر لو تو شکل کے سکھوں سے برداشت نہیں ہوتا آگ لگاؤ سکیتے کو جس سے محمد کا خاندان برداشت نہیں ہوتا چوڑا ہے وہ جو صحابہ کا بہانہ بنا کے اہل بیت کو بھونکے اور کمینہ ہے وہ جو اہل بیت کا بہانہ بنا کے صحابہ کو بھونکے جنتی وہ ہے جو محمد کے یاروں کی بھی نوکری کرے نبی کے رشتہ داروں کی بھی نوکری سبحان اللہ یا رسول اللہ کھرا
کھرل صاحب قبض کی وجہ سے گندی ہوا دماغ کو چڑھتی ہے، بھونکنا علی کو شروع کر دیتے ہیں اور آگے بیٹھے ہوئے بغیرت بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ علی کو بھونک کے جنت کا سوچنا، اگر یہ بغیرتی نہیں تو دنیا میں بغیرتی ہے ہی کوئی نہیں۔ حیا والوں کی تو نظریں جھک جاتی ہیں جس کے گھر میں زہرا ہو۔ اب سنیے میرا جملہ، میرا عنوان یہ نہیں تھا، بیچ میں بات آ گئی۔ علی سے، علی کو بے ایمان برداشت نہیں کرتا، عمر کو شیطان برداشت نہیں کرتا، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے دونوں آ کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ پتہ چلے نہ صدیق کے پیچھے کوئی شیطان والا آ سکتا ہے اور نہ صدیق کے پیچھے کوئی بے ایمان آ سکتا ہے۔ اس حدیث پر میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم او کما قال۔ حضور نے فرمایا جب دیکھو صحابہ کو بکواس کرنے والے کوئی بھی ہوں، جیسے تمہاری نظر پڑے کہنا خدا کی لعنت ہو تمہاری کمینگی پر، نبی کے یاروں کو بھونکتے ہو۔ یہ کسی مولوی کے جذباتی جملے نہیں، بعد میں کوئی یہ فکر رضا میں سکتی ہے، یہ فکر رضا نہیں، یہ عطائے مصطفیٰ ہے۔ اور اس کے تحت ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا ہے اذا رأیتم عرفتم، پتہ چل اچھا صحابہ دشمن ہے، اور میں دوسری بات ہی نہ کرنا، فرق خدا کی لعنت ہو تیری کمینگی پر۔ بندہ وہ ہے جو صحابہ کے دشمن کو دیکھے تو وجود میں نفرت آ جائے۔ اور میرا یہ جملہ سن لیں حدیث رسول کی روشنی میں، اگر صحابہ کے دشمن کو دیکھ کر نفرت طبیعت میں پیدا نہیں ہوتی نا، سوچنا کہیں بغیرتی ہے۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے، پر ٹینشن نہیں لینی، ہم حضور کے پابند ہیں۔ صحابہ کے دشمنوں پر کیا کہنا ہے؟ اللہ کی یہ جڑے تسی باقی نہیں کہہ رہے، تساں کوئی ریٹ دائر کیتی ہوئی اس حدیث کے خلاف، فیصلہ آئے گا پھر بولو گے۔ میں نے کوئی شیعہ سنی تو بندی وہابی کی بات نہیں کی۔ شیعہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم نبی کے رشتوں کا حیا نہ کرو، یا وہابی ہونے کا یہ مطلب تھوڑا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے وہابی ہو، شیعہ ہو، یہ ہے وہ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ساڑھے کو لوگ کسے عزت کرانی ہے تو حضور دی نسبت نہ دی عزت کرے، جتنوں نبی دا یا نہیں ساڑھے کو لوگ کہتا توقع رکھ دا ہے۔ ہن میرے کھلے دل نال دسنا، نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں جو گندی باتیں کرے اس پر اللہ کی، اور میں گندی باتیں کہہ رہے ہیں، بعد کو کھڑا ہو گئی یہ سانو کہہ گئے، انہوں نے کہا تسی ہے ہو اس طرح۔ میں نے ڈسکے ایک تقریر کی اور ڈسکے کی تقریر کو لے کر تیسرے دن نہ وہاں کے وہابی حضرات لے کے چلے گئے ڈی پی او سیالکوٹ کے پاس۔ اے جی مولوی صاحب سانو بہت گندہ برا بلا کہہ گئے، انہیں کہا میں نے کیسٹ سناؤ، وہ کیسٹ سن کے جو فارغ ہویا انہیں کہا یار تو آڈا دے ایک تھاں تے بھی نا نہیں لیا انہیں۔ 35 سال ہو گئے میں تقریر کرتے میں وحید خطیب ہاں جس تے آج تک ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ تے اللہ دا فضل ہے میں کہے سب کچھ ہی جانا۔ انہاں کو تے شیطان دا نام لینڈ ہے، انہاں کو جتے شیطان دا نام لینڈ ہے اتھے ہی سانو ساڑھے والے اشارہ ہے۔ تے ڈی پی او نے آکھیا تسی شیطان والے اشارے تے کھلویا ہی نہ کرو۔ اور مولوی صاحب تے میں کی پرچہ دے وہاں کہ تو راتی شیطان نو برا بلا کے نے کہا عقل کرو، میری بھی عزت بچاؤ تسی بھی دفع ہو جاؤ۔ تے میں نے بعد ساتھیاں دسیا میں نے بڑی خوشی ہوئی۔ میں کہا چلو شیطان ایک گلوں ٹھیک ہے گستاخان لئی کام تے آ جائیں گے، شیطان تے منڈے تے رکھ کے چلا رہی دیئے نا۔ ہن ایک گل سنو، نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے نہ میں سارے کو لو کروانی ہے، جو کرنی جے سارے رل کے کرو تے لعنت دا بھی طریقہ ہوندے ہے تھوڑا ہے فیض اسلام علیکم لعنت کرو پتہ تے لگے کوئی پاور نہ لعنت کیتی جے۔ نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے اے میں دو میں ہاتھ کھڑے کر کے آنکھیں لگا جی ہاتھ کی تو آڑے اللہ دے بندے ہو میں نو تے شوگر ہے میں پھر اتنا دیر چکی رکھیں تو آنو شوگر ہے پیچ اپنے کساؤ۔ نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے جڑا انہاں دشمنہ دے بارے نرمی دا کبھے او دے ہوتے بھی ماشاءاللہ اللہ دی قسمیں کتنا تو آڑا میرا دل کردہ ہے بصیر پور شریف نہ جانا ہوندہ سارے انہوں میں گھٹ گھٹ کے جفی باندھا بڑے غیرت مند لوگ میں جلسے تک نہ رہنا بعد جویں نہیں رہنا اے نہ وہ میں نے فارغ کر کے پھر اس طرح ہی ہو جاؤ۔ اچھا نبی پاک دے صحابہ دے دشمنہ تے اے سارے ایک دوجہ نے ویکھو کنے کنے پھر دے ہو
ادھر ادھر نہ ویکھو، میرا نبی تھانوں ویندا پیا کہ میری گل تے عمل کنے کیتا ہے۔ جڑا صحابہ دے بارے گھٹیا بولے او دے اوتے اللہ دی جڑا بھی ہوئے او دے اوتے اللہ دی، جڑا صحابہ دے بارے گھٹیا بولے او دے اوتے اللہ دی، تے جڑا آکے انہوں کچھ نہ آکھو، جڑا او دے نال یاریاں رکھے، نہیں ایک واری میں نے پھر ایک واری پھر اے میری محنت ہے نا، آخر یار کسی دی محنت کھانی نہیں جائے دی، صحابہ دے دشمنہ تے اللہ دی۔ اے جنہ تساں ہون ہاتھ نہیں چکے، ہولے ہولے چک لو، اتنا ایک تو چک لو بھائی جی، اے بعد لنگر بھی ہے نا، او پھر تو بھائی چنگی اتنا چکو کوئی تھاں پڑے۔ اچھا صحابہ کرام دے بارے جڑا بک بک کرے اس تے اللہ دی، تے جڑا او دے بارے او دی حمایت کرے او دے ہوتے بھی اللہ دی، تے جڑا آکے حضرت جی ہیں کچھ نہ کرو او دے ہوتے بھی اللہ دی۔ ہون ہاتھ تھلے جان دے او نویں نیت نال گل کرنی جو ہون، تے جڑا سیدہ زہرا پاک دے بارے گھٹیا بولے، ہون بھی ہاتھ چکو، نبی دی شہزادی دی گل ہے، ڈوب مرے ہو بندہ جڑا اس گل تے ہاتھ نہ چکے، چکو ہاتھ، او دے ہوتے بھی اللہ دی، تے جڑا انہاں دے نال ترس کرے او دے ہوتے بھی اللہ دی، تے جڑا آکھے نہیں ہاتھ ہولا رکھو او دے ہوتے بھی اللہ دی۔ لو جی پھر آج دے جلسے جی فیصلہ ہو گیا سا سنیا دا، صحابہ دے دشمنہ تے بھی اللہ دی لعنت، اہل بیت دے دشمنہ تے بھی اللہ دی لعنت، سنی آئے جڑا نبی دے سارے صحابہ دا بھی ڈھڈوں ادب کرے تے محمد دے بالا نال بھی ڈھڈوں پیار کرے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اولیاء کرام، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، عظمت و شان خلیفہ بلا فصل، عظمت و شان تاجدار صداقت، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر۔ دنوں میں اس علاقے کی عظیم ہستی جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی سراج المشائخ کا وصال ہوا، جو آپ کی تحریک ہے تحریک اہل سنت کے وہ بانی بھی تھے، سرپرست بھی تھے۔ آغاز انہوں نے فرمایا تھا اور اس گھرانے کا فیض ہے پوری دنیا پر اہل سنت کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں۔ ایک دفعہ عالم شریف 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ خصوصاً حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، شہداء بدر و حنین، شہداء کربلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے علماء صلحاء، خصوصاً سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے تمام مشائخ کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں۔ حضور مقبول فرما، خصوصاً جگر گوشہ محدث اعظم حضرت پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ یاد میں بلندی فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما، معاشر میں حضور علیہ السلام کی زیارت، آپ کی شفاعت، آپ کی معیت نصیب فرما۔ جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں یا اللہ
ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور فرما۔ مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ علیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن احباب نے اس کا انعقاد کیا ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس گاؤں پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما۔ جتنے احباب دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی حوصلوں کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔